بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ روح کو پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم بہت سے مسائل میں پھنس جاتے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے شیطان کو راضی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس وقت ہماری روح ایک تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہے، جس سے ہماری یہ دنیا اور آنے والی دنیا مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے دوری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ والے صدقہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بندہ صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد کو شامل حال کرتا ہے اور اپنی روح کو اور اپنے رویوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑتا ہے۔ گفتگو کی محفل میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے جب صدقہ کے بارے میں سوال کیا گیا کہ صدقہ کیا ہے اور کس طرح دینا چاہیے، تو آپ نے فرمایا کہ جس قسم کی تکلیف ہو ویسا ہی صدقہ ہونا چاہیے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ کسی زندہ چیز کا یا جانور کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا۔ آپ لوگ صدقے کا مفہوم سمجھ لیں کہ صدقہ یہ ہے کہ آپ سے کچھ مال نکل کے ان کے پاس کسی شکل میں جائے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ صدقے کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی چیز وہ محروم لوگوں کے پاس جانی چاہیے، بس یہ صدقہ ہے۔ اگر کسی غریب کو دیکھو تو اسے لباس کا صدقہ عطا کر دو، یعنی وہ لباس جو آپ نے زیر تن کیا ہوا ہے اس سے آپ کا تن آسان ہو جائے گا، آپ کا وجود بھی صحت مند ہو جائے گا۔ اس طرح لباس دینا صدقے کی ایک قسم، کسی کو نقد پیسہ دینا بھی صدقے کی ایک قسم ہے۔ کوئی ایسا طالب علم جو تعلیم سے محروم ہو رہا ہو اور آپ کم از کم 4 یا 5 سال کے لیے اس کا وظیفہ لگا دو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، جس سے وہ اپنی تعلیم پوری حاصل کر لے گا۔ آپ لوگوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے کام کیا کرو، یہ صدقہ جاریہ ہیں۔ مثلا آپ نے ایک آدمی کو کتابیں لے کر دے دی، یہ صدقہ ہے۔ کسی کو بکرا مرغا ذبح کر کے کھانے کے لیے دے دیا تو یہ بھی صدقہ ہے۔ غصے کی موجودگی میں کسی کو معاف کر دینا بھی صدقہ ہے، اپنا حق چھوڑ دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے طلبگار بھی ہوں گے۔ صدقے میں کسی اماؤنٹ کی یا رقم کی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہاں رویے کی نیت کی بات ہو رہی ہے۔ کوئی رقم یا اماؤنٹ تو میتھمیٹکس ہے یا پھر یہ حساب کتاب ہے، یہ باتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ وہ اس وقت تک صدقہ دیتے رہتے ہیں جب تک ان کو یہ محسوس نہ ہو جائے کہ اللہ پاک راضی ہو گئے ہیں، اور وہ اس رقم کو طے نہیں کرتے۔ آپ کے دل پر جتنا بوجھ پڑ رہا ہے، آپ نے اپنے اس بوجھ کے حوالے سے صدقہ دینا ہے، اس میں رقم کو طے کرنا نہیں ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک بزرگ نے اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو دے دیے، پھر گائے ذبح کر کے دے دی، پھر بکرا ذبح کر کے دے دیا، مگر کچھ نہ ہوا، تو پھر اس شخص نے اپنے غصے کو ذبح کر دیا، اس کا معاملات ٹھیک ہو گئے۔ یہ بھی صدقے کا ایک طریقہ ہے۔ جیسے آپ کو کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو اس حوالے سے، اور اس میں نیت اللہ کے قریب جانے کی خواہش ہے، صدقہ ضرورت مند کو دیں۔ اگر کوئی بکرا ذبح کر کے کسی ادارے میں چلا جائے تو وہ ادارے کے منتظمین ہی کھا جائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے پاس 200-400-500 روپے چلے جائیں، تو یہ غریب کو ضرورت یہ ٹائم بہت بڑی تسکین ہوگی۔ صدقہ مسکین کو ملنا چاہیے۔ مسکین کی تعریف یہ ہے کہ ایسے لوگ جو غریب ہیں، جو سوال نہیں کرتے۔ آپ لوگ ایسے آدمیوں کو ضرور تلاش کیا کرو، تو پھر آپ کو ایسے بے شمار لوگ مل جائیں گے جو غریب ہوتے ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، وہ خاموش رہتے ہیں اور غریب ہوتے ہیں۔ ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کسی اچھے طریقے سے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ اس طرح آپ لوگ اپنی زندگی کو خوشگوار بناؤ گے۔ آپ کے پاس جو صفت سب سے بڑی ہے اور جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے، اس میں سے لوگوں کو دو، اور وہ چیز لوگوں کو دو جو آپ کے پاس سب سے زیادہ قیمتی ہے اور محبت والی ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے پیش کیا تھا، جبکہ انہیں اپنے بیٹے سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اسی طرح جس چیز میں آپ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں نثار کر دیں۔ اگر آپ پیسے سے محبت کرتے ہیں، پیسے نثار کر دو، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر قسم کی پریشانی ٹینشن دور ہو جاتی ہے، اور آپ شیطانی حصار سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ اس طرح آپ کی دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جاتی ہیں۔